وہ ختم ہوتے تو مراد تو اپنی انہوں نے کوئی کم نہیں کی. سول بیوروکریسی کو بھی جو مراد مل رہی ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو حکمران طبقہ ہے, جو وزراء ہیں, جو مشیر ہیں, جو ان کی فوج ظفر موج ہے اور ان کے پروٹوکولز ہیں, ان کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ان سے تعینات کی جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے. تو یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک طرف اشرافیہ کو نوازنے والا عمل ہے, اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عوام ہے جن پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے چلے گئے, اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ 2 مرتبہ انہوں نے 15 دن میں کر دیا. اور اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی, موٹر سائیکل چلانے والا, گاڑی چلانے والا, اس کا کیا حال ہوگا. پھر جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے, اور اس سب کا اثر کاٹیج انڈسٹری پہ پڑتا ہے, اس سب کا اثر پوری انڈسٹری پہ پڑتا ہے, اور اس سب کا اثر پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر بھی ہم سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, اور سارا کا سارا بوجھ ایک مرتبہ پھر گھوم پھر کر عوام کے اوپر چلا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم 1-1.5 روپیہ بجلی کی قیمت پہ کمی کر رہے ہیں, 1-1.5 روپے سے کیا بنے گا. آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں 10 روپے اور 8 روپے ڈیزل اور پیٹرول پر, اور آپ بجلی کی قیمت میں کہیں کہ 1 روپیہ کم ہم کریں گے, تو وہ بھی جو جتنے آپ چارجز لگا دیتے ہیں, اضافی ٹیکس لگا دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ قیمت پھر وہیں کے نہیں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم شدید مخالفت کرتے ہیں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی. جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی تھیں تو اس وقت حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم قیمتیں کم اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر لوگ زیادہ پیٹرول خرچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں امپورٹ بل ہمارا بڑھ جاتا ہے. یہ انہوں نے لاجک نکالی تھی, اور بجائے اس کے کہ وہ قیمت کم کرتے انہوں نے لیوی بڑھانا شروع کر دی. اب وہ لیوی 100 روپے تک پہنچ گئی, اور پیٹرول کی قیمت بھی یہ بڑھا رہے ہیں اس طرح سے, اور یہ سب مل جل کر سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈل رہا ہے. تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. فوری طور پر پیٹرول کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے اور اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے. کریں نا یہ IMF سے بات کہ جب خطے کے حالات اس قدر خراب رہے ہیں, خود پاکستان ایک جنگ میں مبتلا رہا ہے, ہمارے اس خطے میں ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے, اور اس سب کے نتیجے میں جو معاشی کرائسس ہے اس میں ہمارے پاس لاجک موجود ہے کہ ہم نہیں لگا سکتے یہ لیوی پیٹرول. یہ پیٹرول کے 100 روپے کم ہو جائیں لیوی کے, اور اس کی قیمت میں بھی کمی ہو جائے, اس کے اوپر جو ٹیکسز اضافی پڑ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں, تو پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ 1-2 سال میں ہم اپنے اہداف بڑی حد تک پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں, بلکہ وہ راستہ نکالتے ہیں جس پر عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگا کر ان کو نچوڑ دیا جائے. لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے, چھوٹے کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بڑے جاگیردار جو بہت تھوڑے سے ہیں, اور جن کی گرفت ہے پوری سوسائٹی پر بھی, پورے نظام پر بھی, اور یہ حکومتوں میں بھی شامل ہیں, اپوزیشن میں بھی شامل ہیں, ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہے. صوبوں سے کہا گیا کہ آپ قانون سازی کریں, لیکن ذرا یہ صوبے بتائیں نا کہ چاروں صوبوں نے مل کر کتنے پیسے جمع کیے جو انکم ٹیکس سینکڑوں مربع زمین والے لوگ ہیں ان سے حاصل کیا ہو. ایک سیلری دینے والا جو 60-70 ہزار روپے کی سیلری دینے والا تو ٹیکس دے گا, لیکن 100 مربع زمین رکھنے والا جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا. سیلریڈ لوگوں نے 599 ارب روپے 499 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے ہیں, اور جاگیرداروں نے 4 یا 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے انکم ٹیکس. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اشرافیہ کو نوازنے کا طریقہ کیا ہے. پھر یہی بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں جو کسانوں کا خون چوستے ہیں اور اپنی جاگیریں بھی بڑی کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی شوگر ملیں چلتی ہیں. یہی مافیا ہے جو پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتا ہے اور پھر یہ شوگر امپورٹ کرتے ہیں, اور اس میں حکومتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے. یہ نواز شریف صاحب جواب دیں نا, کوئی ریلیف عوام کو بڑا نہیں ملا ہے. یعنی تنخواہ دار لوگوں کو بھی جو جس کو یہ ریلیف کہہ رہے ہیں وہ کوئی ریلیف نہیں ہے. اصولی طور پر تو 1.25 لاکھ روپے تک کی تنخواہ والے کو ایگزمپٹ کرنا چاہیے تھا ٹیکس. پھر اس کے بعد جتنا ٹیکس کا یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے یہ کم از کم آدھا کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا, اور جو برین ڈرین ہے وہ کم ہوتا. پروفیشنل لوگ یہاں پر سسٹین کرتے ملک میں رہتے ہیں, لیکن IMF کے کہنے پہ انہوں نے یہ کام کیا. پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت اپنے خرچ کم کرتی, وزیر اعظم ہاؤس کا خرچ کم ہوتا. جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے اتنا چل رہا ہے کہ یہ سارا عمل ایک مخصوص طریقے سے اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کا ہے, اور جمہوریت کو اور عوامی رائے کو مسمار کرتی ہے وہ ختم ہوتے. تو مراد تو اپنی انہوں نے کوئی کم نہیں کی.
سگل بیوروکریسی کو بھی جو مراد مل رہی ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے، جو وزراء ہیں، جو مشیر ہیں، جو ان کی فوج ظفر موج ہے اور ان کے پروٹوکولز ہیں، ان کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ان سے تعینات کی جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک طرف اشرافیہ کو نوازنے والا عمل ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ عوام ہے جن پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے چلے گئے، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ 2 مرتبہ انہوں نے 15 دن میں کر دیا، اور اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی موٹر سائیکل چلانے والا، گاڑی چلانے والا، اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے، اور اس سب کا اثر کاٹیج انڈسٹری پہ پڑتا ہے، اس سب کا اثر پوری انڈسٹری پہ پڑتا ہے، اور اس سب کا اثر پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر بھی ہم سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، اور سارا کا سارا بوجھ ایک مرتبہ پھر گھوم پھر کر عوام کے اوپر چلا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم 1-1.5 روپیہ بجلی کی قیمت میں کمی کر رہے ہیں، 1-1.5 روپے سے کیا بنے گا؟ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں 10 روپے اور 8 روپے ڈیزل اور پیٹرول پر، اور آپ بجلی کی قیمت میں کہیں کہ 1 روپیہ کم ہم کریں گے، تو وہ بھی جو جتنے آپ چارجز لگا دیتے ہیں، اضافی ٹیکس لگا دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ قیمت پھر وہیں کے نہیں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم شدید مخالفت کرتے ہیں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی۔ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی تھیں تو اس وقت حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم قیمتیں کم اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر لوگ زیادہ پیٹرول خرچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں پورٹ بل ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ یہ انہوں نے لاجک نکالی تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ قیمت کم کرتے انہوں نے لیوی بڑھانا شروع کر دی تھی۔ اب وہ لیوی 100 روپے تک پہنچ گئی، اور پیٹرول کی قیمت بھی یہ بڑھا رہے ہیں اس طرح سے، اور یہ سب مل جل کر سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈل رہا ہے۔ تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، فوری طور پر پیٹرول کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے اور اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے۔ کریں نا یہ IMF سے بات کہ جب خطے کے حالات اس قدر خراب رہے ہیں، خود پاکستان ایک جنگ میں مبتلا رہا ہے، ہمارے اس خطے میں ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اور اس سب کے نتیجے میں جو معاشی کرائسس ہے اس میں ہمارے پاس لاجک موجود ہے کہ ہم نہیں لگا سکتے یہ لیوی پیٹرول پہ۔ یہ پیٹرول کے 100 روپے کم ہو جائے لیوی کے، اور اس کی قیمت میں بھی کمی ہو جائے، اس کے اوپر جو ٹیکسز اضافی پڑ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں، تو پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ سال 2 سال میں ہم اپنے اہداف بڑی حد تک پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں، بلکہ وہ راستہ نکالتے ہیں جس پر عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگا کر ان کو نچوڑ دیا جائے۔ لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، چھوٹے کاشتکاروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بڑے جاگیردار جو بہت تھوڑے سے ہیں، وہ جن کی گرفت ہے پوری سوسائٹی پر بھی، پورے نظام پر بھی، اور یہ حکومتوں میں بھی شامل ہیں، اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہے۔ صوبوں سے کہا گیا کہ آپ قانون سازی کریں، لیکن ذرا یہ صوبے بتائیں نا کہ چاروں صوبوں نے مل کر کتنے پیسے جمع کیے جو انکم ٹیکس سینکڑوں مربع زمین والے لوگ ہیں ان سے حاصل کیا ہو۔ ایک سیلری دینے والا جو 60-70 ہزار روپے کی سیلری دینے والا تو ٹیکس دے گا، لیکن 100 مربع زمین رکھنے والا جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا۔ سیلریڈ لوگوں نے 599 ارب روپے 499 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے ہیں، اور جاگیرداروں نے 4 یا 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرائے انکم ٹیکس۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اشرافیہ کو نوازنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر یہی بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں جو کسانوں کا خون چوستے ہیں اور اپنی جاگیریں بھی بڑی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی شوگر ملیں چلتی ہیں۔ یہی مافیا ہے جو پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتا ہے اور پھر یہ شوگر امپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں حکومتوں کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ یہ نواز شریف صاحب جواب دیں نا